دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ برجیلا ٹاپ سے پہاڑوں کے عظیم ترین منظر کے سامنے، کیٹو، مشابرم، چوہولیزا کے سامنے، اور وہ منظر میں اتنی شتابی سے بیان نہیں کروں گا، ذرا ٹھہر کے دھیرج سے بیان کروں گا۔ میں برجیلا کی چوٹیوں پر، دیوسائی کی اس بلند درے پر، پچھلی شب گرنے والی انچھوئی برف پر پاؤں جمائے کھڑا تھا۔ چمڑے کے مضبوط میو ہسپتال لاہور کے فٹ پاتھ سے خریدے گئے، خالد ندیم کے خریدے گئے سیکنڈ ہینڈ ٹریکنگ بوٹس میں برف پر پاؤں جمائے کھڑا تھا۔ میرے ٹریکنگ سوٹ کے پائنچے جرابوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایک بھاری سویٹر میں، باریک پروں سے گندی ہوئی نیلی ڈاؤن جیکٹ میں، جو لیک پر بھی میرا پہناوا تھی، میں کھڑا تھا۔ میری بائیں جانب بھورے پہاڑ تھے، رات کی شدید برف باری کی زد میں آ کر ان پر جہاں کہیں برف ٹھہر سکتی تھی ٹھہری ہوئی تھی، اور ان کے ماتھے پر برفیلی ریکھائیں تھیں، اور ان پہاڑوں کے اوپر لیلا پیک کا مکھڑا نظر ظاہر ہوتا تھا۔ لیلا او لیلا، یہ لیلا ہم سے کوسوں دور تھی، کالی نہ تھی، گوری تھی، اور اس کے باوجود اسے لیلا کا نام دے دیا گیا تھا، یا شاید میں اسے قیس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے پیاری لگتی تھی۔ یہ لفظ پیاری کتنا عامیانہ اور بازاری سا ہے، اور اس کے باوجود آپ بے شک کسی شکل کو میر اور غالب کے حوالوں سے بیان کریں کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے اور کتنی شیریں ہیں تیرے لب وغیرہ، تو جو بات صرف یہ کہہ دینے سے بنتی ہے کہ وہ بہت پیاری ہے، ان شعروں کی بھول بھلائیوں سے ہرگز نہیں بنتی۔ تو لیلا پیک بے حد پیاری تھی، اور اس پیاری کے پہلو میں ہراموش سلسلے کی گولڈن پیک بھی نیلے آسمان میں ایک سونے کے قلعے کی طرح بلند ہوتی تھی، اور اس کی برفیں آنکھوں کو خیرہ کرتی تھیں۔ برجیلا ٹاپ پر ہم 7 افراد تھے، 3 ممبر اور 4 پورٹر، اور یہ سب کے سب حضرات وہاں خوب اودھم مچا رہے تھے، پچھلی شب کی برف باری کو فراموش کر چکے تھے، تصویریں اتار رہے تھے، برف پہ کلا بازیاں لگا رہے تھے، اور پہلی بار ڈزنی لینڈ میں آئے ہوئے بچوں کی طرح خوشی سے دیوانے ہوئے جاتے تھے۔ میں نے جو کچھ اپنی بائیں جانب دیکھا وہ تو بیان کر دیا، لیلا پیک اور گولڈن پیک کو ظاہر کر دیا، لیکن جو کچھ میری نظروں کے عین سامنے کتار باندھے کھڑا تھا، اس آوارہ گر شخص جپسی ڈیویوز کے سفر نامے میں بھی تو یہی منظر تھا جو مجھے یہاں تک لے آیا تھا۔ اس منظر کو بیان کرنے سے میں اس لیے کترا رہا ہوں، اجتناب کر رہا ہوں کہ اسے میں کیا بیان کروں۔ آج سے 60 برس پیشتر وہ گورا کوہ نورد اس برجیلا ٹاپ پر کھڑا ہوا تھا۔ ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور یہاں پہنچ گیا تھا وہ۔ اگر نقش قدم برف پر سلامت رہ سکتے تو میں اس کے نقش پا پر کھڑا ہو کر اپنے سامنے وہی منظر دیکھ رہا تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ برجیلا یہاں سے نیچے اترتا تھا، ایک تنگ وادی کے اندر۔ برف صرف ٹاپ پر تھی، نیچے اترائی تھی، بنجر پہاڑ تھے جن سے پرے 2 دن کی مسافت پہ سکردو تھا۔ ہم سکردو سے اوپر آ کر ایک نیم دائرے میں سفر کرتے ایک مرتبہ پھر اس شہر پہ معلق برف پوش پہاڑوں کے اوپر کہیں تھے، اور اس وادی کے نیچے کہیں پورٹروں کا کہنا تھا کہ جو سرسبز ٹکڑا بہت دور دکھائی دیتا ہے وہ وادی شگر ہے۔ اور اب اصل منظر کی طرف، جس کے لیے یہ سب کشت کاٹے گئے، دیوسائی کے ریشم کو مترشح کیا گیا۔ برجیلا وادی کے اوپر وہ سب کتار بنائے فرمانبردار بچوں کی طرح کھڑے تھے، جیسے آج ان کا معائنہ ہو، وردیوں اور بوٹوں کی چیکنگ ہو، بنے سمرے، صاف ستھرے، دھلے دھلائے، بال سنوارے، وہ سب ایک کتار میں کھڑے تھے۔ اور کون کھڑے تھے؟ اور جو کھڑے تھے اور بلند ہوتے تھے، وہ سب ہم سے اس برجیلا کی ٹاپ سے 120 کلومیٹر کے طویل فاصلے پر کھڑے تھے، اور پھر بھی نمایاں تھے، نظر آتے تھے، نیل گوں کسی ایک بادل، کسی دھند کے ایک شائبے سے آزاد کھڑے آسمان تلے۔ وہ سب کے سب ایک مختصر تصویر ہوتے تھے، ایک منییچر تصویر کی طرح بام فلک پر پینٹ کیے ہوئے لگتے تھے، اس لیے کہ دوری بہت تھی، اور دوری بڑے سے بڑے حجم کو اور محبت کو بھی مختصر کر دیتی ہے، اسی شائبے اور خیال کی شکل دیتی، لیکن اس دوری کے باوجود وہ سب کے سب واضح اور اپنی اپنی شکلوں کی شناخت میں سر بلند اور عالیشان تھے۔ اور یہ سب جو سر بلند تھے میرے سامنے کتار بنائے بیبے بچوں کی طرح ایک مختصر تصویر دکھائی دیتے، یہ سب میرے جانے پہچانے تھے، میں ان سے شناسا تھا اور وہ مجھے جانتے تھے کہ 5 برس پیشتر میں ان کے سفید پیراہنوں کو چھونے کے لیے ان کے قدموں تک پہنچا تھا، جیسے ایک مرید اپنے مرشد کے لبادے کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے مس کرتا ہے، پھر انہیں اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، تو ان کے پیراہنوں کی ٹھنڈک ابھی تک میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نے انہیں اتنی بے آرام کرنے والی قربت میں دیکھا تھا کہ وہ مجھ پر حاوی ہوتے تھے۔ میں ان کے روب تلے دب گیا تھا، ان کا پورا وجود دیکھ نہ سکتا تھا، جیسے آپ قریبی دوستوں کو اتنے قریب سے دیکھتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف فوکس ہو جاتے ہیں، آپ ان کی شباہتوں کو بیان نہیں کر سکتے، کسی ایک شکل کو بیان کرنے کے لیے ایک فاصلہ درکار ہے۔ تو اب میرے اور ان کے درمیانی کافی فاصلہ تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھا، اور ان آسمانی بلندیوں میں وہ کون سا تھا جو قربت یزداں میں تھا،
جو آسمان میں دستک دیتا تھا کہ در کھولو، میں زمین کی مہک لے کر آیا ہوں۔ یہ کیٹو تھا، یہ شاہ گوری تھی۔ اگرچہ میں نے پچھلی شب اسے خواب میں نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ شاہ گوری تھی، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی۔ کیٹو، شاہ گوری، ایک اہرام کی طرح، برف کے ایک کوہ نور ہیرے کی طرح اس مجموعے میں سے بلند ہوتی تھی۔ اس کے گورے بدن پر میری آنکھوں کے بوسوں کے جو نیل تھے وہ یہاں سے دکھائی نہیں دیتے تھے، اگرچہ وہ وہاں تھے۔ ایسے نیل جو معدوم ہو جائیں تب بھی یاد رہتا ہے کہ وہ کہاں کہاں تھے۔ کیٹو کے برابر میں براڈ پیک کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی پوری وسعت اور مکمل وجود دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن اس کا سفید حجم ایسے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ کیٹو پر حاوی ہو جانا چاہتی ہو۔ اور پھر اس کتاب میں گشابرم 1، 2 اور 4 کی مشہور زمانہ چوٹیاں اپنی دیدہ زیب شکلوں کے ساتھ کھڑی تھیں، اور آخر میں مشابرم تھی، عقابی چونچ والی چوٹی جس میں کیٹو کے علاوہ کسی کی مدد کے بغیر پہچان سکتا تھا۔ میں اس کے دامن تک اپنے پورے خاندان سمیت ہوشے کے گاؤں تک پہنچا تھا۔ پھر ہوشے کی دوسری جانب بشابرم کے سائے میں کیٹو کے رستے پر ایک برفانی عجائب گھر کے سفید برفانی عجوبوں میں کھڑے ہو کر میں نے اسے قریب سے دیکھا تھا، اس لیے میں اسے خوب پہچانتا تھا۔ اسی عظیم مجموعے میں چوغولیزا کے برفزار بھی نظر آتے تھے، بقیہ چوٹیوں کے پہلو میں سے جھانکتے ہوئے۔ ایوریسٹ کے آس پاس سوائے ایوریسٹ کے اور کچھ نہیں ہے، بقیہ بلند چوٹیاں اس سے بہت دور ہیں، اس کی تصویر بھی نہیں آتی، لیکن یہاں کیٹو کے آس پاس ایک ہی تسلسل میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں سجی ہوئی تھیں، اور ان میں سے بیشتر بلندیاں ایسی تھیں جو صرف ان کے دامن میں پہنچ جانے والے کوہ نوردوں پر ہی ظاہر ہوتی تھیں، اور ہیلی کاپٹر کے علاوہ کہیں اور سے دکھائی نہیں دیتی تھی سوائے ایک مقام کے، اور میں اس مقام پر کھڑا تھا۔ جپسی ڈیوز جو دہائی دیتا تھا کہ یہ دنیا کا عظیم ترین پہاڑی منظر ہے تو درست ہی دیتا تھا۔ تھینک یو جپسی ڈیویز۔ لیکن مجھے اس حقیقت کا بھی اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں نے پہلی بار اس منظر پر نگاہ کی تو تھوڑا سا مایوس ہوا۔ میرے ذہن میں اس منظر کی جو تصویر تھی وہ ذرا مختلف تھی۔ میرا خیال تھا کہ ان چوٹیوں کے برفانی انبار بالکل سامنے دھرے ہوں گے، آسمان غائب ہو جائے گا اور کیٹو، مشابرم اور گشابرم اتنی نزدیک ہوں گے کہ مجھ پر گرنے کو ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ ان پر چڑھنے والے کوہ پیما پلٹ کر ہمیں صبح بخیر وغیرہ بھی کہہ دیں۔ لیکن یہ تو میری خام خیالی تھی، ایک فینٹیسی تھی۔ بھلا 120 کلومیٹر کی دوری پر واقع یہ بلند مجموعہ اتنا قریب کیسے آ سکتا تھا؟ یہ مایوسی صرف چند لمحوں کے لیے تھی۔ بھلا اہرام مصر یا تاج محل کو 120 میل کی دوری سے دیکھا جائے تو وہ کیا نظر آئیں گے؟ لیکن یہ چوٹیاں اس طویل فاصلے کے باوجود نہ صرف صاف نظر آتی تھیں بلکہ اپنی واضح پہچان رکھتی تھیں۔ تصویریں اترتی جاتی تھیں اور ہمارے چہرے ایسے روشن تھے جیسے ان کے سامنے ریفلیکٹر لگا دیے گئے ہوں کسی ٹیلی ویژن ڈرامے یا فلم کی شوٹنگ کے لیے، اور چہرے اس لیے چمکتے اور لشکاریں مارتے تھے کہ سورج کی شعاعیں برف سے منعکس ہو کر ان چہروں کو روشن کرتی تھیں۔ اس لیے تصویریں اتارنے کے لیے کسی فلیش کی حاجت نہ تھی، اور ان سب تصویروں میں ہمارے اور پورٹروں کے چہرے ایسے جگمگاتے تھے جیسے ان پر بیک وقت درجنوں فلیش نچھاور کیے گئے ہوں۔ صاحب، ہم 1-2 بار گورا لوگ کو بھی ادھر لایا ہے۔ علی بھی اشتعال انگیز حد تک پرمسرت تھا۔ تو نیچے برجیلا جھیل پر اگرچہ موسم کلیئر ہوتا تھا، لیکن ادھر اوپر پہنچتا تھا تو اس منظر کے سامنے بہت بادل ہوتا تھا ہمیشہ۔ تو ہم گورا لوگ کو بولتا تھا کہ دیکھو صاحب، اس بادل کے پیچھے کیٹو ہوگا، مشابرم اور براڈ پیک ہوگا، اور وہ اپنی ڈائری پر لکھتا جاتا تھا۔ لیکن آج تو کمال ہو گیا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں، ہم خود اسے پہلی بار ایسے دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ یہ علی بھی ایک پورٹر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ آیا تھا، لیکن وہ بہترین آرگنائزرز تھا، اچھا کوک اور ان علاقوں کا واقف تھا اور نفیس انسان تھا، اسی لیے ان 2 دنوں میں وہ اس علی مدد پر حاوی ہو گیا جو اسکردو سے اٹھ کر ہمارے گائیڈ کے طور پہ ساتھ آیا تھا، اور گائیڈ کی بجائے مس گائیڈ تھا، اور سوائے اپنے ذاتی سامان کے ایک تنکا بھی نہ اٹھاتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی سرداری ثابت کرنے کے لیے کھانس کر کہا، بھئی یہ اس لیے ہوا ہے کہ صاحب لوگ مسلمان ہیں اور وہ گورا کافر تھا، ان پر اللہ کا فضل ہوا ہے اور موسم صاف ہو گیا ہے۔ صاحب تھوڑا ہمت ہے، جو بہتر علی تھا اس نے پوچھا۔ کیوں؟ صاحب یہ تو برجیلا کا ٹاپ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، لیکن ادھر سے جو چٹانی اوپر کو جاتا ہے جس کو رج بولتا ہے، تو ذرا اوپر چڑھو گے تو ایک چوٹی ہے، ذرا ہمت کرو تو 10 منٹ میں پہنچتا ہے، اور اس چوٹی سے، اور وہ چوٹی ہم سے دور تو نہ تھی، برف میں گھرا ایک بھورے پتھروں کا راستہ اوپر جاتا تھا اور برفوں میں گم ہوتا تھا، اور وہاں ایک مختصر اور بے وقوف سا بادل نیلے آسمان کے خوف سے ذرا دہشت میں آیا کبھی کبھی حرکت میں آ جاتا تھا۔ تو صاحب اس چوٹی سے یہ سامنے والا نظارہ زیادہ صاف نظر آنے لگے گا، اور اگر پیچھے دیکھو گے تو برجیلا جھیل کے عقب میں نانگا پربت بھی دکھائی دے گا۔ صاحب اوپر جائے گا؟ صاحب اب کہیں نہیں جائے گا، یہی کافی ہے، اگر صاحب لالچ کرے گا تو مارا جائے گا۔ نانگا پربت کو ہم نے بہت دیکھا ہے، لیکن تھینک یو علی۔
چونکہ ٹیم ممبران ان ہلا گلا کے موڈ میں تھے، ایک دوسرے سے بار بار گلے مل رہے تھے اور اتنی دیر تک مل رہے تھے کہ ان پر گے ہونے کا گمان ہوتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو انتہائی لغو لطیفے سنا رہے تھے جو یقیناً دنیا کے عظیم ترین پہاڑی منظر کے سامنے سنائے جانے والے فحش ترین لطیفے کے عنوان سے آئندہ کے گینس بک آف ریکارڈز میں جگہ پائیں گے۔ بائیں جانب لیلا روٹھی ہوئی لگتی تھی کیونکہ شاہ گوری کی چاہت میں نے اسے فراموش کر دیا تھا، چنانچہ میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہوا اور لیلا کی جانب جو چٹانی راستہ اوپر ہوتا تھا اس پر آہستہ آہستہ چڑھنے لگا، اور جب برجیلا ٹاپ پر کھڑے میرے ساتھیوں اور پوسٹروں کی آوازیں اور شور و غل دھیمے ہو کر بلندیوں میں دب گئے تو میں تنہا ہوا، ایک سگریٹ سلگایا اور بھورے اور نوکیلے سنگریزوں پر بمشکل اپنے آپ کو براجمان کر لیا۔ بمشکل اس لیے کہ کل کی پرمشقت ٹریکنگ کی وجہ سے میری رانوں کے علاوہ میری پشت بھی حساس مقامات کی فہرست میں شامل ہو چکی تھی۔ میں وادی حراموش میں سے اٹھتی ہوئی سفید لیلا و لیلا کی قربت میں تھا، اور میرے سامنے ایک تنہا یکتائی میں مکمل خاموشی میں نہ صرف اس دنیا کا بلکہ اس کائنات کا، کہ اس کائنات میں اگرچہ سیارے اور چاند ستارے بہت ہیں لیکن ایسے عظیم الشان پہاڑ تو نہیں ہیں، تو اس کائنات کا سب سے پرشکوہ پہاڑی منظر میرے سامنے تھا، اور میں تھا، اور یہاں تک پہنچتے میں میرا کچھ کمال نہ تھا۔ میں یہاں تک پہنچا تو اس ایک کرن کی وجہ سے پہنچا جو رب عظیم کے عرشوں میں سے پھوٹتی ہے اور مجھ پہ خاص کرم کرتی ہے۔ جو مجھ سے جواں سال اور ہمت والے تھے وہ دیوسائی ٹاپ پر بلندی کا شکار ہو گئے، برجیلا کے جھیل کنارے رہ گئے، تو اگر میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اس میں میرا کچھ کمال نہ تھا، اس ایک کرن کی برکت تھی، تو یہاں اسی کا شکریہ ادا کرنا واجب ٹھہرتا تھا۔ اگر دنیا بھر کے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر روشنائی ہو جائیں تو بھی اس کی توصیف ممکن نہیں، اسی لیے توصیف کیا کرنی، شکریہ ادا کرنا واجب ٹھہرتا تھا۔ چنانچہ میں نے وہیں ذرا احتیاط سے کھڑے ہو کر شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ چٹی بوئی گلیشیئر پر، سنو لیک پر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، تھینک یو بولا تھا، لیکن یہاں برجیلا پر ایک فرق تھا۔ جب میں نے سلام پھیرا ہے، دائیں جانب نگاہ کر کے السلام علیکم کہا، تو K2 اور براڈ پیک اور بشارپورم تک یہ نگاہ گئی، اور بائیں جانب رخ پھیرا تو برف میں قید برجیلا کی جھیل کی نیلاہٹ پر آنکھیں بجنے لگیں۔ سلام پھیرنے پر ایسے منظر دیکھنے کو ملے تو انسان ساری عمر مسلح پر ہی بیٹھا رہے۔ میرے ساتھیوں کا ہنگامہ کم ہو چکا تھا اور وہ خاموشی سے بیٹھے گرم چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ستپارہ کا اچھا علی میرے حصے کی چائے اوپر لایا اور مگ مجھے تھما کر واپس چلا گیا۔ برجیلا کی ایک اور خصوصیت تھی، پرسوں ہم سکردو میں تھے اور آج صبح اس کی ٹاپ پر بیٹھے حیرت ناک بلندیوں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ہمیشہ ٹریک کے سب سے شاندار مناظر کئی روز کی مسافت کے بعد سامنے آتے تھے، اور ہم یہاں ایک 1.5 دن کے باقاعدہ سفر کے بعد پہنچ گئے تھے۔ K2 کی برفانی زنجیر نے ہمیں اتنا مسحور کر دیا تھا کہ ہم بہت دیر تک ایک ایسے منظر سے غافل رہے جو اپنی سحر ترازی میں کسی سے کم نہ تھا۔ جب ہم دیوسائی کا گھیراؤ کرنے والے پہاڑوں کی بلند ترین سطح پر پہنچے تھے تو ہم نے دائیں جانب ایک وسیع وادی کے پار برفانی بلندیوں میں گھری ہوئی 2 جھیلیں دھند اور شام کی سیاہی میں دیکھی تھیں۔ وہ کبھی وہم کبھی خیال ہوتی تھیں اور میں نے انہیں دیوسائی کے کسی نقشے پر نہ دیکھا تھا۔ شام کے سرد سکوت میں ایک طویل فاصلے پر وہ اپنی یکسائی کی تنہائی میں گم تھیں اور دھندلاتی تھیں۔ برجیلا ٹاپ سے یہی 2 جھیلیں اس جھیل کے پار ایک طویل فاصلے پر نظر آ رہی تھیں جن کے کنارے ہمارے خیمے تھے۔ یہ دریلا جھیلیں کہلاتی ہیں۔ آج تو ان کے 4 چفیرے برف کی سفیدی تھی، لیکن ایک پورٹر کا کہنا تھا کہ یہ وادی بہار کے دنوں میں انتہائی سرسبز اور پھولوں اور بڑے بڑے پتوں سے رنگی جاتی ہیں۔ دریلا جھیلیں بہت دور تھیں اس لیے وہ خوابناک سی لگتی تھیں، ان پر بادل امڑے ہوئے تھے اور ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ یہ K2 کے منظر سے بالکل مختلف سمت میں تھیں اور صرف انہیں یہاں سے دیکھنے کے لیے بھی برجیلا کا سفر جائز ٹھہرتا تھا۔ K2 کی برفانی زنجیر کھرے آسمان میں واضح اور صاف تصویر تھی۔ دریلا جھیلیں ایک دھندلائی خوش نمائی میں تھیں۔ میں دریلا جھیلوں سے واپس آیا اور پھر سامنے دیکھا تو کھرے آسمان کا ایک چھوٹا سا حصہ کھوٹا ہو رہا تھا، جانے کہاں سے ایک مختصر سا بادل وجود میں آیا تھا اور وہ K2 کی چوٹی کے آگے پھیلنے لگا تھا۔ پھر مشابرم کے آس پاس بھی دھند ظاہر ہونے لگی، براڈ پیک بھی نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ واپس چلیں صاحب، نیچے سے علی کی آواز آئی، ابھی نیچے جا کر کیمپ ختم کرے گا اور پھر شتونگ جائے گا۔ شتونگ زیادہ قریب نہیں صاحب۔ پورٹر برجیلا سے اترنے لگے تھے، ان میں سے ایک برف پر بیٹھا پھسلتا ہوا نیچے جا رہا تھا، میرے ساتھ ہی میری آمد کے منتظر تھے۔ وہ مختصر سا بادل پھیل کر K2 کو زنجیر کو اوجھل کر رہا تھا۔ محبوب کو بے پردہ دیکھنے کے بعد اس کے چہرے کو روپوش ہوتا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہم برجیلا سے نیچے اترتے تھے، برف پر پھسلتے اور ہانپتے نیچے اترتے تھے۔ ہم ایک ایسے منظر سے جدا ہوئے تھے جس سے دوبارہ ملاقات کا کوئی امکان نہ تھا، اس لیے دل کی اور بدن کی ایک جدا کیفیت تھی۔
میں اپنے ہی نقش پا پر چلتا تھا۔ برف میں میرے بوٹوں کے نشان گہرے تھے، برجیلا پر چڑھتے ہوئے وہ سخت ہوئے تھے۔ برف پر میرے پاؤں پھسلتے تھے اور میں ایک بے اختیار آہستگی کے ساتھ نیچے اترتا جاتا تھا۔ میں صرف ایک لمحے کے لیے سامنے دیکھتا تھا اور پھر اپنے قدموں کو احتیاط سے اٹھانے کے لیے برف کو پرکھتا تھا، اور اس ایک لمحے میں برجیلا کی نیلو نیل جھیل فلیش کرتی تھی۔ لچھن جھیل پر امڑی ہوئی برف جگمگاتی تھی اور دریلا جھیلوں کی دور افتادہ تنہائی دھندلاتی تھی۔ ان جھیلوں تک پہنچنے کے لیے ایک عمر درکار تھی اور میں اسے بسر کر چکا تھا۔ اب میرے پاس گنجائش نہ تھی۔ اگرچہ ہم اس منظر سے جدا ہو چکے تھے، وہ اوپر برجیلا کی چوٹی پر رہ گیا تھا، لیکن یہ ہمارا خیال تھا کہ وہ چوٹی پر رہ گیا ہے۔ وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا۔ اس کی سرد سانسیں ہمارے بدن پر اس کی شباہتوں کی تصویریں بناتی تھیں۔ وہ ہمارے اندر راج کر رہا تھا، سر بلند اور پرشکوہ تھا، جیسے سونی ملاقات کر کے جدا ہوئے ہو جائے تو بھی وہ کچھ عرصے کے لیے موجود رہتی ہے، نظر آتی رہتی ہے، راج کرتی رہتی ہے، اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب ایک جھٹکے سے دیدار اور ملاقات کی سب ڈوریاں ٹوٹ جاتی ہیں، اندر ویرانی کا راج ہو جاتا ہے، جدائی مکمل ہو جاتی ہے۔ وہ لمحہ آیا تو نہ لیلا رہی، نہ شاہ گوری رہی، نہ براڈ پیک، کشابرم، وشابرم اور چوغا لیزا رہیں، اور نہ ہم رہے، اور نہ جنو رہا، نہ پری رہی۔